السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی اے ایم قاسمی سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اپنی صفائی، اپنی بات رکھنے سے پہلے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا کیا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ اچھا، ایک ضروری بات اور میرے ابھی ذہن میں آئی کہ روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی ہم بستر ہو جاتے ہیں تو پھر روزہ تو ٹوٹے گا ہی، روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا اگر جان بوجھ کر کسی نے اس طرح سے کوئی عمل کیا۔ ہاں، اگر روزے کی حالت میں کوئی بھولے سے ہم بستری کر لے بیوی کے ساتھ تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا صرف واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ اس ویڈیو میں صاف یہ بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی اگر جان بوجھ کر ہم بستری کر لے تب تو روزہ تو گیا اور ساتھ ہی ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جان بوجھ کر اگر کر لیا جائے تب، لیکن اگر بھولے سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے تب صرف قضا کرنا ہوگا، یعنی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا کرنا ہوگا، کفارہ کرنا نہیں ہوگا۔ تو میرا پوائنٹ یہیں پر ہے، اگر میاں بیوی بھولے سے ہم بستری کر لے تو روزے کی قضا کرنی نہیں پڑتی، کیونکہ روزہ ٹوٹا ہی نہیں تو قضا کی تو بات ہی نہیں ہے۔ رہی بات بھولے سے میاں بیوی اگر ہم بستری کر لے تو روزے کی قضا نہیں ہوتی یا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بڑے بڑے فتاوا کے کتاب، مسائل کے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی سے چھوٹی جو بھی کوئی بھی کتاب ہے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہو آپ کو اس میں مل جائے گا۔ سب سے پہلے بہشتی زیور، روزے کے باب میں دیکھ لیجئے کہ روزے کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا۔ پہلا مسئلہ یہی ملے گا کہ اگر روزے رکھ کر کوئی ہے اور بھولے سے پانی پی لے، کھانا کھا لے، یا اسی طرح بھولے سے میاں بیوی ہم بستری کر لے بھولے سے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب روزہ ٹوٹتا نہیں تو قضا کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پہلا دلیل۔ دوسرا دلیل، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اجاء المسائل میں پیج نمبر 90 پر یہی بات لکھی ہے۔ تیسرا دلیل، کتاب المسائل میں جلد 2 پیج نمبر 153 پر یہی بات لکھی ہے، اور کتاب المسائل میں 3-4 دلائل اور دیے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف جلد 1 پیج نمبر 259 پر، مسلم شریف جلد 1 پیج نمبر 364 پر، ہدایہ جلد 1 پیج نمبر 206 پر، فتاوی شامی زکریا جلد 3 پیج نمبر 365 پر، البحر الرائق جلد 2 پیج نمبر 271 پر، مراقی الفلاح پیج نمبر 360 پر۔ تو اتنے دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میاں بیوی اگر غلطی سے بھولے سے ہم بستری کر لے، جمع کر لے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس سے کوئی قضا بھی نہیں ہوتا۔ تو تمام بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ مفتی صاحب سے یہاں پر خطا ہو گیا ہے، غلطی ہو گیا ہے۔ اب تک میرے پورے بیانات میں 2-3 کلپ مفتی صاحب کے خلاف ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مفتی صاحب کے خلاف بات کرتا ہوں۔ جی نہیں، مفتی صاحب کا جو مسلک ہے، جو مسائل ہے، وہی میرا مسلک ہے۔ مفتی صاحب جس ادارے کو فالو کرتا ہے، جس مدرسے سے فالو کرتا ہے، میں بھی اسی کو فالو کرتا ہوں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مفتی صاحب کے خلاف بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ مفتی صاحب سے یہاں پر خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی اس بات کو صحیح نہ سمجھے، بلکہ یہ جو صحیح بات ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر ہو سکے تو آپ لوگ یہ بات مفتی صاحب تک پہنچا دے، کیونکہ یہ تو بات میں دلائل سے کیا ہوں، میری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کتابوں میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے۔ اور اگر کسی ایسے چاہنے والے، مفتی صاحب کے چاہنے والے اگر کوئی ہے جس کو یہ لگے کہ نہیں مفتی صاحب سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتا،
مفتی صاحب نے تو غلطی کیا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کتابوں کے دلائل کام نہیں آئیں گے، بلکہ مفتی صاحب کا ہی ایک بیان سنا دوں تاکہ مفتی صاحب کو چاہنے والے جو ضد میں اڑ جاتے کہ نہیں مفتی صاحب کیسے غلط بول سکتے ہیں، جو اس طرح کے ضد کرتا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ ہی جو خود مفتی صاحب نے ہی بیان کیا ہے یہ کافی ہوگا، سن لیجئے۔ چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھول کر میاں بیوی ہم بستر ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، بھول کر اگر آپ نے کچھ بھی کھایا پیا ہے یا میاں بیوی ایک دوسرے سے مل لیے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو سب لوگ اس بات سے کلیئر ہو گئے ہوں گے، یہ مسئلہ صاف ہو گیا ہوگا کہ میاں بیوی اگر غلطی سے مل لے، غلطی سے جمع کر لے، ہم بستری کر لے غلطی سے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی بھی طرح کی کفارے دینے کی ضرورت، کسی طرح کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔